اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایلیٹ نیوز سے پروگرام نور قرآن و حدیث سے آپ کا میزبان قاری محمد لطیف انجم حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ناظرین اکرام، یہ عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم نے 12 دفعہ اس کے بارے میں حکم فرمایا، اور اس کی جو حقانیت ہے اس کے بارے میں قرآن کی متعدد آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ ایک ہی آیت پر اور ایک حدیث پاک پر اکتفا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے مشہور آیت مبارکہ ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ لفظ خاتم النبیین اس بات پر یہ مہر ثبت کرتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہی نہیں۔ تاریخ انبیاء شاہد ہے کہ جب کوئی نیا دین آیا، اسے کوئی نیا نبی ہی لے کر آیا۔ اب تکمیل دین کی وجہ سے کوئی نیا دین نہیں آنا تو نیا نبی بھی نہیں آنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی اس میں ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ پر یہ دین مکمل کر دیا ہے۔ اس لیے تکمیل نبوت کے ساتھ تکمیل دین بھی ہو گئی، لہٰذا نبوت اور رسالت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم، دین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل، شریعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل، سلسلہ وحی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم، آسمانی کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم، اور آپ ہی خاتم النبیین ہیں۔ ایک حدیث پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ پہلا، حضور نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلام سے نوازا گیا ہے۔ دوسرا، حضور نے فرمایا کہ مجھے لوگوں کے دلوں میں روب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ تیسری جو خوبی حضور نے ارشاد فرمائی کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کے اوپر یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز فرمائی کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنائی گئی۔ اس امت کے لیے یہ اللہ رب العزت نے یہ ایک اعزاز رکھا ہے کہ اس امت کا امتی جہاں کہیں بھی چاہے پاک ہو جگہ، وہاں پہ جا کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جمیع مخلوقات کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا۔ تمام انبیاء کرام کو کسی مخصوص علاقے، مخصوص قوم اور مخصوص وقت کے لیے بھیجا گیا، لیکن حضور کی نبوت یہ جمیع مخلوقات کے لیے ہے۔ اور چھٹی چیز حضور نے فرمائی کہ انبیاء کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا، یعنی آپ کے بعد کسی نبی کا ظہور ممکن ہی نہیں۔ حضور کی بہت ساری احادیث آپ کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے، قلت کی وجہ سے ایک ہی حدیث پاک اور ایک ہی آیہ کریمہ پر اکتفا کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ ختم نبوت پر مسلمانوں کا ایمان اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے آج کے دور کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معاذ اللہ کسی نے اس کے بارے میں، اس کی نبوت کے بارے میں کوئی دلیل طلب کی، تو وہ دونوں کافر ہو جائیں گے۔ یعنی کسی سے نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے۔ یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا اس بات پر کامل اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ حضور ہی خاتم النبیین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت پر ہمیشہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت اسی چینل پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔